السميع. سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا و حبیبنا و شفیعنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و قرۃ عیوننا محمد رسول رب العالمین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک محبت و ذوق سے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الحرمین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رحمت. معزز و محتشم سامعین و حاضرین، بزرگ و دوستو، عزیزان جی قدر اور بڑی محبت بڑی عقیدت سے حضور سیدی و سندی حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف فرما ہونے والے حضور فیض عالم کے جمی غلام اور ARY QTV کے ذریعے گزشتہ تقریباً 16 سالوں سے ہمارے ساتھ منسلک پوری دنیا میں بسنے والے غلامان مصطفیٰ، ماؤں بہنوں بیٹیوں مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم. بے شمار لوگ ہمیشہ کی طرح بارگاہ گنج بخش کی طرف اور اس محراب و منبر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں اور کہیں نہ کہیں پیش آنے والے بڑے مسئلے پر رہنمائی کے طلبگار ہوتے ہیں. ہمیشہ اپنے ناقص علم کے مطابق اس پر پوری ذمہ داری اور پورے ویژن کے ساتھ کچھ عرض کرنے کی سعادت ہمیشہ حاصل رہی ہے. اس وقت کی صورتحال اور خاص طور پر دین کے نام پر بڑھتے ہوئے تشدد کا رجحان، دین کے نام پر بڑھتا ہوا تشدد کا رجحان، اس بارے میں ہم
نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پاک سے اور پھر اپنی بعد کی اسلامی مستند اور اتھینٹک ہسٹری اور تاریخ سے کچھ عرض کرنے کی جسارت کریں گے۔ اگرچہ میں نے ابتدائی بات پچھلے جمعہ بھی کچھ عرض کی تھی، میں اپنی اس گفتگو کو عنوان دینے جا رہا ہوں کہ کسی بھی زمانے کے جو بادشاہ گزرے ہیں، کسی بھی زمانے میں جو بادشاہ گزرے ہیں، ان بادشاہوں کے زمانے میں جو اولیاء گزرے ہیں، یہ فوکس رکھنا ہے آپ نے اس چیز کے اوپر۔ کسی بھی زمانے میں جو بادشاہ گزرے ہیں، ان بادشاہوں کے زمانے میں جو اولیاء گزرے ہیں، انہوں نے دین کی خدمت کے لیے، انہوں نے اسلام کے پیغام کو بڑھانے کے لیے، عام کرنے کے لیے، لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے، مسلمان کرنے کے لیے، مسلمان رکھنے کے لیے انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ بات سمجھ آئی؟ ٹاپک، عنوان سمجھ آیا؟ میں دوہرا رہا ہوں کیونکہ ہم نے یہ ساری گفتگو دیکھتے ہیں، 1 2 3 جمعہ جو بھی ہمیں توفیق ہوئی ہم عرض کریں گے اس پر۔ عنوان پھر سنیں، اسلامک ہسٹری میں جو بھی بادشاہ گزرے ہیں، یہ میں بادشاہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، بادشاہ کا لفظ، اور میں نے شروع بھی بادشاہوں کے وقت سے لینا ہے، آگے اس کی وضاحت کرتا ہوں میں۔ عنوان سن لیں کہ جو بادشاہ گزرے ہیں، ان کے زمانے میں جو اولیاء گزرے ہیں، انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے؟ ظاہر ہے حضرت خواجہ حسن بصری کا دور، حضرت جنید بغدادی کا دور، حضرت فضیل بن عیاض کا دور، حضرت مالک بن دینار کا دور، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا دور، حضرت امام مالک کا دور، حضرت امام احمد بن حنبل کا دور، حضور سیدی غوث پاک کا دور، حضور سیدی فیض عالم کا دور، اور ہندوستان میں حضرت خواجہ غریب نواز کا دور، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا دور، حضرت بابا فرید کا دور، اور آگے چلتے چلے جائیں۔ پاکستان بننے کے بعد لے لیں، علامہ احمد شاہ نورانی کا دور، اس سے پہلے مہر علی شاہ کا دور، مجدد الفسانی کا دور، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا دور، پیر محمد کرم شاہ الازہری کا دور، خواجہ محمد قمر الدین سیالوی کا دور، حضرت میاں شیر محمد شرک پوری کا دور، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کا دور۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے معاشرے پر، مسلم امہ پر اپنی گرپ رکھی ہے، اور پورے ویژن کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ انہوں نے اسلام کو، دین کو غیرت کے ساتھ، حمیت کے ساتھ، جرت کے ساتھ آگے بڑھایا ہے۔ تو کیا ان کے ادوار میں بادشاہ نہیں گزرے؟ ان کے جو زمانے گزرے ان میں سیاسی احوال نہیں گزرے؟ تو جب ہم
حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا نام لیتے ہیں، حضرت خواجہ اجمیری کا نام لیتے ہیں، بابا فرید کا نام لیتے ہیں، تو پھر یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ ان کے جو ماننے والے ہیں ان کا طرز عمل، طرز زیست، طرز تکلم، طرز تبلیغ، طرز تربیت کیا رہا؟ ظاہر ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس پہ ہمیشہ کی طرح ہم اپنی بات کو حرف آخر کہیں. ایک اپنے مطالعہ اور سٹڈی اور ریسرچ اس کی روشنی میں ایک فکری بات ہے، اختلاف رائے ہر ایک کو ہو سکتا ہے، ہم اس کا احترام ہمیشہ کرتے ہیں، لیکن امت کی اکثریت صدیوں میں علماء، اہل علم اور صوفیاء انہوں نے جو ڈھب اور اسلوب اختیار کیا ہے، ہم اس کے کچھ مظاہر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. میں نے عرض کیا کہ میں نے بادشاہ کا لفظ استعمال کیا ہے، بادشاہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ظاہر ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہو، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہو، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہو، حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ کا دور مبارک ہو، حضرت امام حسن مجتبیٰ کا فیصلہ ہو، اور امام حسین شہید کربلا کا طرز عمل ہو، یہ پورا دور. اور جن ہستیوں کا میں نے نام لیا ہے یہ بادشاہ نہیں گزرے اس معنی میں، یہ خلافت کے علمبردار، خلافت کے نمائندے رہے ہیں، ورنہ حکومت و سطوت کے اعتبار سے جب خلافت کے مقابلے میں بادشاہت آئی، اب سننا ذرا توجہ، خلافت کے مقابلے میں بادشاہت آئی دور یزید، امام عالی مقام کے مقابلے میں، تو خواجہ اجمیری نے ہمیں رہنمائی کر دی تھی. ذرا دل کے کانوں سے سننا، رہنمائی کر دی تھی کہ یہ یزید اختیار اور بادشاہت کا بھوکا ہے، ہم قیامت تک بتا دینا چاہتے ہیں جو مرضی کر لے شاہ. حضور خواجہ غریب نواز نے رہنمائی کی، حکومت تیرے پاس، اقتدار بے شک تیرے پاس، شان و شوکت خود ساختہ تیرے پاس، لیکن اگر تو امام عالی مقام کے مقابلے میں ہے تو سن، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. فرمایا امام عالی مقام صرف خلافت کا، محبوب کائنات کی نیابت کا نمائندہ صرف نہیں، بادشاہ کل بھی حسین تھا، بادشاہ آج بھی حسین ہے، اور قیامت تک بادشاہ حسین ہی رہے. میں اس دور کو ڈسکس نہیں کروں گا، میں اس عہد کو ڈسکس نہیں کروں گا، صرف ایک فکری بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے، کیونکہ ان ہستیوں تک خلافت بھی ان کے پاس، بادشاہت بھی ان کے پاس. سامنے آنے والے کہتے رہے ہیں، لیکن حقیقی بادشاہی
حقیقی شان، حقیقی عظمت وہ ان کی تھی. اور میں کہہ دوں آپ کو، کہنے میں حرج کیا ہے؟ ان کی تھی. بولو ایویں ٹھلے نہیں بولنا. میں کئی جگہ جانا نا تقریراں تے سنن والے ذرا ٹھلے ہون نا، ذرا تھوڑے ٹھلے ہون. خاص طور تے کراچی دے لوگ، میں اگلے دن گیا انہوں نے بھی میں دسیا، باہر ملکاں جڑے نا امریکہ کینیڈا وغیرہ، یہ ذرا زیادہ سوفسٹیکیٹڈ جے بن دین کرسیاں تے انہوں نے میں کہنا یار کدی کدی جمعہ داتا صاحب تو تکیا کرو. تو یہ شان و شوکت، یہ وجاہت، یہ اختیار، خلافت کے ساتھ بادشاہت یکجا تھی. کل بھی ان کی تھی، کل بھی ان کی تھی، آج بھی. نہیں سارے نہیں بولے. میں یہ تو کہنے نہیں چاہتا کہ جو مانتا ہے جب مندہ نہ ہوئے تو داتا صاحب کی لینا ہوئے. یہاں تو آتا ہی ماننے والا ہے. کل بھی ان کی تھی، آج بھی ان کی ہے، اور قیامت تک ان کی رہے. کیوں؟ دلیل بھی دے دو، دلیل بھی ساتھ دینی چاہیے. علماء کا، اہل سنت کا نہیں، امت کا. ہم کسی کی بے ادبی کا تصور نہیں کر سکتے، نہ اشارتاً، کنایتاً، توریتاً، نہ. سارے ہمارے سر کے تاج ہیں نا. یہ بارگاہ ادب والی ہے. لیکن جو بات امت کا اتفاق ہے وہ جملہ سن لیں آپ. حق، حق کل بھی علی کے ساتھ تھا. بڑے بڑے ٹلے بولے. حق کل بھی علی کے ساتھ تھا، حق آج بھی علی کے ساتھ ہے، قیامت تک علی کے ساتھ رہے گا. حق کل بھی حسین کے ساتھ تھا، آج بھی حسین کے ساتھ ہے، قیامت تک حسین کے ساتھ. ہم اس دور مبارک اس کی چیزیں ہم قصداً ان کو ڈسکس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے؟ عنوان آپ کو سمجھ آ گیا. میں نے جو تھم نیل بنایا اس میں لکھا کہ شاہان وقت اور اولیاء کرام، ان کے ساتھ صوفیاء کا، اہل اللہ کا طریقہ کیا رہا ہے. آج کے مختصر وقت میں میں ون بائی ون آگے چلوں گا. حضرت خواجہ حسن بصری سید الطائفہ، حضرت جنید بغدادی کا لقب ہے. آپ حضرت خواجہ حسن بصری، سب سے پہلے ذرا یہ سن لیں تھوڑا سا انٹروڈکشن ان کا. 21 ہجری میں مدینہ پاک میں ولادت ہوئی. 21 ہجری میں آپ نے حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی کا دور پایا، امام حسن مجتبیٰ کا دور پایا، امام حسین شہید کربلا کا دور پایا. جنگ جمل و صفین آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوئی. وہ سارے ادوار، سارے معاملات حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے ہوئے. حضرت خواجہ حسن بصری حجاج بن یوسف ثقفی کا دور ظلم بھی دیکھا. ٹھیک ہے؟ اب دیکھنا یہ ہے جو میرا موضوع ہے کہ آپ نے ان سارے حالات میں، خصوصاً بعد کے دور میں، آپ نے طرز عمل کیا اختیار کیا. حکومت ٹر گئی بادشاہاں کول، کرو فر دنیا، لڑائیاں جھگڑے، تختاں دے جھگڑے، حکومت دے جھگڑے ہیں. کی خیال ہے؟ اقتدار کی جنگ، سارا کچھ چلتا رہا. حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا انہاں تے یہی کام لگا لینا، میں ذرا کو امت لئی کام کر لوں. انہوں نے کیا اسلوب اختیار فرمایا؟ پہلی بات یاد رکھیں، میں نے شروع میں کہا اختلاف رائے ہو سکتا ہے. یہ میں نے صوفیاء کی فکر کی بات کی ہے، بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے. اور تاریخ، حالات، واقعات یہ بتاتے ہیں کہ ان کی فکر نے ہی پریویل کیا ہے.
اسی کو ہی دوام ملا ہے. اگر دوام نہ ملا ہوتا 1000 سال بعد ہم داتا داتا نہ کر رہے ہوتے, 1000 سال کے بعد خواجہ خواجہ نہ ہو رہی ہوتی. پہلا کام آپ نے یہ کیا ہے کہ آپ نے عملی سیاست میں حصہ نہیں لیا. اب بامے کو میں نے بزدلا کے بامے کو اینجا کے بامے کو اینجا کے آئی نیور مائنڈ. میں نے جن صوفیاء کی بات کی ہے دلیل کے ساتھ وہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں, اور آگے میں آپ کو بتاؤں گا, 1 بائی 1 بتاؤں گا, شواہد اور دلائل کے ساتھ بتاؤں گا. آپ نے کیا کام کیا اب سننا ذرا. جو کام اور جو منصب آپ کا تھا آپ نے وہ کیا. جو کام اور جو منصب آپ کا تھا آپ نے وہ کام کیا. آپ کا منصب ولایت, آپ کا منصب علم, آپ کا منصب تربیت, آپ کا منصب اصلاح, سمجھانا, بتانا. کس کو؟ پاس بیٹھنے والوں کو بھی. توجہ ہے؟ محراب و منبر سے بھی. اور صرف یہی نہیں, حکمرانوں کو بھی. حکمرانوں کو سیدھا کرنے کے لیے, اب جملہ سننا ذرا, حکمرانوں کو سیدھا کرنے کے لیے, حکمرانوں کو سیدھا کرنے کے لیے جو کام اللہ کے ولی کی نظر اور اللہ کے ولی کا لفظ کر سکتا ہے, نہیں سمجھے؟ جو کام اس کی تربیت کا, اس کی اصلاح کا, اس کے انقلاب کا, اس کے ذہن اور ویژن کی درستگی کا, اس کی اصلاح کا جو کام ولی کامل کی نظر کر سکتی ہے, اللہ کے نیک بندے کی صحبت کر سکتی ہے, اللہ کے نیک بندے کی مجلس کر سکتی ہے, اللہ کی مقبول بندے کی زبان سے نکلنے والا جو لفظ کام کر سکتا ہے وہ دنیا کا کوئی ہتھیار نہیں کر سکتا ہے. اور اگر میں یہ کہوں خلاصتاً ابتداءً, ان ہستیوں نے اس طبقے کو طاقت کے بل بوتے پر نہیں, طاقت کے بل بوتے پر نہیں, ولایت کے بل بوتے, محبت کے بل بوتے پر, اخلاق کے بل بوتے پر, کردار کے بل بوتے پر, اچھی تربیت کے بل بوتے پر انہوں نے ہتھیار اپنی میٹھی زبان کا رکھا ہے, اپنے پیارے اخلاق کا رکھا ہے, اپنی پاکیزہ صحبت کا رکھا ہے, اپنی پاکیزہ مجلس کا رکھا ہے, اپنے خوبصورت الفاظ کا رکھا ہے. اس لیے جو کام اللہ کے ولی کی زبان سے نکلنے والے لفظ نے کر دیا ہے وہ دنیا کا کوئی ہتھیار نہیں کر سکا. ہاں شرط یہ ہے کہ لفظ بولنے والا حسن بصری ہو, لفظ کہنے والا جنید بغدادی ہو, لفظ کہنے والا معروف کرخی ہو, لفظ ارشاد فرمانے والا غوث اعظم جیلانی ہو, خواجہ اجمیری ہو, اور ارشاد فرمانے والا میرا داتا علی حجویری ہو. یہ شرط ہے. اب آپ نے جو اسلوب اختیار کیا میں اس کے کچھ مظاہر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. آپ فرمایا کرتے تھے حکمران اللہ کے بندوں پر امین ہیں, حکمران اللہ کے بندوں پر امین ہیں. اگر عدل کریں گے, حکمران اگر عدل
عدل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے گا، ان کے اقتدار کو قائم رکھے گا۔ اگر ظلم کریں گے تو اللہ ان کو زوال پذیر کر دے گا۔ حضرت خواجہ حسن بصری اپنی اکثر گفتگو میں جو قرآن مجید کی آیت پڑھتے تھے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور یہ پیغام دے کر بتاتے تھے کہ اگر اپنے اقتدار کو دوام چاہیے تو عدل قائم کرو، انصاف قائم کرو، اگر ظلم کرو گے تو مٹ جاؤ گے، دنیا میں اچھے لفظوں سے یاد نہیں رکھے جاؤ گے، عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے جاؤ گے۔ آپ کا ایک ارشاد آپ کو سنا دوں، میری فکر جو میں عرض کر رہا ہوں اس کے اوپر دلیل۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے، یہ جملہ ذرا بڑا توجہ والا ہے، سیاست کی اصلاح بغاوت سے نہیں ہوتی۔ ہائے ہائے ہائے، سیاست کی اصلاح بغاوت سے نہیں ہوتی ہے، سیاست کی اصلاح علم، اخلاق اور عدل سے ہوتی ہے۔ آئے آئے، جنہاں دا کام پڑھنا پڑھانا، لوگوں کو تربیت کرنا، لوگوں کو سمجھانا، افراد سازی کرنا، کردار سازی کرنا، ذہنی اخلاقی تربیت کر کے ایک فرد کو اس طرح تیار کرنا کہ وہ زندگی میں جب کسی منصب پر جائے، جب وہ کسی عہدے پر جائے، جب اس کو اختیار ملے، جب اس کو اقتدار ملے، جب اس کو قوت ملے، جب اس کو حکومت ملے، اس کے ویژن کو، اس کی سوچ کو، اس کے اخلاق کو، اس کے کردار کو، اس کے فیصلوں کو ایسی مضبوط بنیاد فراہم کر دینا کہ وہ زندگی کے جس عہدے پر بھی چلا جائے وہ خیر ہی بانٹنے والا ہو، وہ عدل کرنے والا ہو، وہ انصاف کرنے والا ہو، وہ اچھے اخلاق کا حامل ہو۔ یہ کام ان بزرگوں نے کیا ہے۔ اور اگر میں یہاں جملہ ایڈ کر دوں جو میں کئی دفعہ دہراؤں گا، ان ہستیوں نے، جملہ یاد رکھیں، وہ کئی جگہ میں کہتا ہوں کہ کچھ جملے عطا ہوتے ہیں۔ صوفیاء اہل اللہ بادشاہ بنتے نہیں، صوفیاء اہل اللہ بادشاہ بنتے نہیں، ان کا تو کمال یہ ہے کہ بادشاہ بناتے ہیں۔ پھر سنیں، بادشاہ خود نہیں بنتے، ان کا کام خود بادشاہی کرنا نہیں، خود حکومت کرنا نہیں۔ میں حکومت کا معنی بھی بتاتا ہوں، خود بادشاہی کرتے نہیں، بادشاہ گر ہوتے ہیں، بادشاہ بناتے ہیں۔ ہاں، جن کو بادشاہ بناتے ہیں پھر ان کے دلوں پہ بادشاہی یہ خود کرتے ہیں۔ ہاں، تاریخ اٹھا کر دیکھو، ابھی میں نظائر بتاؤں گا، میں واقعات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تاریخ کا طالب علم سمجھے گا کہ حضرت خواجہ حسن بصری کا یہ جو فرمان ہے، سیاست کی اصلاح بغاوت سے نہیں ہوتی۔ سیاست کی اصلاح بغاوت سے نہیں ہوتی ہے، سیاست کی اصلاح علم، عدل اور اخلاق سے ہوتی ہے۔
میں یہاں رک کر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ معاملہ خراب کہاں سے ہو گیا. دفعہ شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کوئی بہت بڑا بلینئر شخص وہ کسی نیک بندے کی مجلس اور صحبت میں جانے لگا، بیٹھنے لگا. اپنے طور پر اس نے سمجھ لیا کہ یہ نیک ہے، ان کی مجلس میں بیٹھنا شروع کر دیا، ان کا درس سننا شروع کیا، ان کے پاس بیٹھنا، جو بھی مجلس. وہ جاتا رہا، کچھ وقت جاتا رہا اور پھر اس نے جانا بند کر دیا. پھر اس نے جانا بند کر دیا. اس کے کسی اور دوست نے پوچھا کہ یار وہ بڑا پیر صاحب کو جانا شروع کیتا سی تے اج کل جانا بند کر دیتا ہے، کی گل ہے؟ اس نے کہا جی میں نے ساری زندگی بچپن، لڑکپن، جوانی، دیر عمر پیسوں کی ریل پیر، بزنس ڈیلیں، سمجھ آ گئی، بڑے بڑے پروجیکٹ اور بڑے بڑے کانٹریکٹ اور بڑے بڑے ٹریول، میں نے تو کبھی دھیان ہی نہیں گیا کسی چیز کی طرف، بس پیسہ، بزنس، اسی میں زندگی گزر گئی. تو ایک دن میرے دل میں خیال آیا ایسے ہی کہ یار کی زندگی ہے، چلو کو تھوڑی جی کوئی اللہ وال بھی دھیان کرنا چاہیے. مجھے دل میں خیال آیا کو تھوڑی جی کوئی اللہ وال بھی دھیان کرنا چاہیے. تو میں انصاف کے پاس چلا گیا. میں انصاف کے پاس چلا گیا یہ سوچ کر، توجہ ہے، میں ان کے پاس چلا گیا کہ یہ نیک آدمی ہے، یہ پرہیزگار آدمی ہے، یہ اس کے پاس بیٹھوں گا تو میرے دل میں جو دنیا کی محبت ہے وہ دنیا کی محبت نکل جائے گی، اس کے بدلے میں کو اللہ کی محبت آ جائے گی. میرے دل میں کو اللہ کا ڈر آ جائے گا، اللہ کا خوف آ جائے گا. تو میں یہ سوچ کر ان کی مجلس اور صحبت میں چلا گیا. اس مقصد سے گیا کہ مجھے بھی کوئی خوف خدا مل جائے، کو اللہ کا ڈر مجھے بھی مل جائے، کو دنیا کی محبت میں جو ساری زندگی میں نے گزری ہے اس سے میں نکل جاؤں. تو پھر کی بنی؟ انہوں نے کہا بھئی تھوڑے ٹائم تو بعد جب حضرت صاحب میرے نال فری ہوئے نا، تھوڑے جائے جب تھوڑے سے فری ہوئے تو مجھے پتا چلا، یہ ڈسکلوز ہوا، یہ پوائنٹ آؤٹ ہوا کہ حضرت صاحب تو مجھ سے بڑے دنیا دار ہیں، حضرت صاحب تو مجھ سے بڑے دنیا دار ہیں. یہ کام یہاں سے خراب ہوا کہ جب جن لوگوں کا کام قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، اچھے اخلاق کی ترویج اور اشاعت کے لیے، جس کا خلاصہ کردار سازی جن کا منصب تھا، جن کا کام انسان گری تھا، انسان میں انسانیت کو پیدا کرنا تھا، جب وہی دنیا کے طلبگار بن گئے، جب وہی حرص و ہوس کا شکار بن گئے، جب وہی عہدے اور حکومتوں کے طلبگار بن گئے، جب وہی اس راستے پر چل پڑے جو دنیا داروں کا راستہ تھا، تو پھر تصادم تو یقینی ہے. حضور خواجہ حسن بصری کا فرمان، فرمایا سیاست کی اصلاح بغاوت سے، قوت سے، طاقت سے نہیں ہوتی ہے، ان کی اصلاح علم، قدر اور اخلاق سے. حجاج بن یوسف نے عراق کے سینٹر میں بہت بڑا عالی شان محل تعمیر کرایا. ہر زمانے کے بادشاہ کراتے، اس نے بھی کروایا. اس نے سب کو دعوت دی، آؤ جناب. حضرت خواجہ حسن بصری کو بھی دعوت دی، آپ بھی تشریف لے گئے. اس محل کی اوپننگ سرمنی میں، پیلس کی اوپن سرمنی میں حضرت خواجہ حسن بصری تشریف لے گئے.
اب جو دنیا دار تھے وہ اور نظر سے دیکھ رہے تھے، جو دنیا دار تھے وہ اس پیلس کو اور نظر سے دیکھ رہے تھے، جو بزنس مین تھے وہ اور نظر سے دیکھ رہے تھے، جو سیاستدان تھے وہ اور نظر سے دیکھ رہے تھے، خواجہ حسن بصری کسی اور نظر سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے حجاج بن یوسف کا ہاتھ پکڑا، سائڈ پہ لے جا کر کہا، کہنے لگا قرآن پڑھا تو نے؟ اس قرآن میں تو نے فرعون کے محلات کو نہیں پڑھا؟ قارون کے خزانے کا ذکر نہیں پڑھا؟ ان کے محلات کو تو نے نہیں دیکھا، نہیں پڑھا؟ ان کے محلات، ان کی کوٹھیاں، ان کے پیلسز تیرے اس پیلس سے بہت بڑے تھے، بہت شاندار تھے، بہت قیمتی تھے، لیکن جب فرعون نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے اس کو بھی برباد کر دیا، اللہ نے اس کے محلات کو بھی برباد کر دیا۔ حجاج سن، یہ ہے کام، یہ ہے پیغام، یہ ہے خواجہ حسن بصری کا اسلوب۔ کاش حجاج تجھے پتہ چل جائے کہ تیرے ظلم کی وجہ سے آسمان والا تجھ سے ناراض ہے۔ کاش تجھے اندازہ ہو جائے کہ تیرے ظلم کی وجہ سے آسمان والا رب تجھ سے ناراض ہے، اور زمین والوں کو تو نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ خدا کا خوف کر اور اللہ سے ڈر۔ یہ نصیحت تھی نا، آپ نے اپنا کام، اپنا منصب آپ نے پورا کر دیا۔ جب بیمار ہو گیا نا تو آ گیا بستر تے حجاج بن یوسف۔ اب سننا ذرا، جب بستر پہ آ گیا، بیمار ہو گیا، تو ظاہر ہے اس نے سوچا ہوگا کہ یار ہن میں اس ٹائم کنوں بلاواں؟ بادشاہ کو تو کسی کو نہیں بلا سکتا تھا، نہ وزیر کو بلا سکتا تھا، نہ مشیر کو بلا سکتا تھا۔ اس نے کہا جاؤ حسن بصری کو بلا کے لاؤ۔ آئے آئے، جاؤ حسن بصری کو بلا کے لاؤ، انہیں میرے پاس بٹھاؤ، وہ کوئی مجھے نصیحت کریں، شاید کہ میری بخشش اور توبہ کا کوئی سامان بن جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک لیڈر، دنیاوی لیڈر، اس کی سائیکی کو سمجھیں، اس کی فکر کو سمجھیں۔ اور حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کردار اور عمل کا وہ نمونہ پیش کیا، اصلاح فرماتے رہے، تربیت کرتے رہے، پیغام دیتے رہے، سمجھاتے رہے، یہی کام ہے بس۔ علماء کا، مشائخ کا جو اصل کام ہے وہ اصلاح اور تربیت ہے، سمجھانا ہے، وہ پاس بیٹھنے والوں کی ہو، وہ آنے والوں کی ہو، وہ حکمرانوں کی ہو۔ اور اصلاح تربیت کیا ہے کہ ان کو بتائیں کہ ظلم نہ کریں، عدل کریں، خدمت کریں، لالچ اور حرص نہ کریں، لوگوں کی سہولت اور لوگوں کی آسانی کے سامان پیدا کریں۔ یہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دیگر احوال بہت زیادہ موجود ہیں۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے بھی آپ کا ذکر کیا، اور علمی طور پر آپ کے دور میں معتزلہ کا فتنہ ہوا، اہل علم جانتے ہیں۔ اس وقت میدان میں علم کی تلوار لے کر، بادشاہوں کے سامنے اپنے کردار اور اخلاق کی تلوار لے کر، اور اہل علم کے سامنے علم کی تلوار لے کر میدان میں اترنے والے حضرت خواجہ حسن بصری۔ یہ فکر ہے، اور اس میں بزدلی نہیں ہے،
اس میں کمزوری بھی نہیں ہے. اے نا سمجھنا کہ اور جنہ دا کام ہے وہ کرن، جن کا کام ہے وہ کریں. جو کام کرنے والے ہم ان کو بتائیں گے اتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو یار، ظلم نہ کرو، رشوت نہ کھاؤ، کسی پہ زیادتی نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو، اخلاق کو اچھا کرو، کردار کو اچھا کرو، چوری چکاری بدکاری سے بچو، ہر قسم کے حرام کام سے بچو. دنیا کا وقت عارضی ہے، اسے اچھا گزارو اور اپنے رب کے ساتھ اپنے معاملات کو اچھا کرو. اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین وفوا عہدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی ملک کریم جواد والرؤوف الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا، لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى عادل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، وعلى ابنه الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة، وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان، وألف بينهم واجمع كلمتهم. اللهم انصر إخواننا في غزة فلسطين وكشمير. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى
اعلیٰ و اولا واعز و اجل و اتم و اہم و اعظم و اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.